أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. درود پڑھ دیجیے. عزیزان گرامی، موضوع گفتگو اصول مذہب کربلا کے آئینے میں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے اور آپ انتہائی توجہات کے ساتھ ان تمام معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً یہ آپ کی ذر نوازی ہے اور مجھ جیسا حقیر کیا حیثیت رکھتا ہے کہ یہاں پر ان ہستیوں کے بارے میں آ کر گفتگو کریں کہ ملائکہ جن کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں. یہ یقیناً اس در کا کرم ہے، اس در کی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے زبان میں یہ گویائی عطا کی، سماعتوں کو یہ قدرت عطا کی کہ ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو سکیں کہ آسمان پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اصول مذہب کے حوالے سے ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں، اصل کسے کہا جاتا ہے، اور کربلا سے کیسے یہ چیزیں آپس میں ارتباط رکھتی ہیں. کل کی مجلس کے اندر آپ کے سامنے اور اس سے گزشتہ مجالس کے اندر آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے، پروردگار پر ایمان کے حوالے سے، پروردگار کی تصدیق کے حوالے سے گفتگو رہی
کہ یہ کس انداز میں بنیاد ہے دین کی، نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے، بلکہ اگر عمل کی بنیاد بھی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان باللہ، وہ ہے پروردگار پر ایمان رکھنا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی طرف سید الشہداء اپنے سفر کے اندر بارہا اس جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کیا، سید الشہداء خدا کو دیکھ رہے تھے، جو ساتھ میں تھے سید الشہداء کے وہ سید الشہداء کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے اگر کل دین کوئی تھا تو وہ سید الشہداء کی ذات تھی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر حسین ہے تو توحید بھی ہے، نبوت بھی۔ اگر حسین نہیں ہے تو توحید بھی چلی جائے گی، نبوت بھی چلی جائے گی۔ آج تو جس ہستی کا ذکر کرنا ہے ہمیں، جناب حر علیہ السلام، کون سی چیز تھی جو حر کے نجات کا سبب بنی ہے؟ بتلائیے، کیا کوئی نمازیں تھی؟ کیا کوئی روزے تھے؟ کیا کوئی پروردگار کی راز و نیاز تھی؟ کیا کوئی مناجات تھی؟ کیا کوئی اعمال تھی؟ کیا کوئی دعائیں تھیں؟ نہیں، یہ تمام چیزیں تو حر کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ جب یہ چیزیں انجام دیتا رہے انسان لیکن صراط مستقیم پر نہ ہو تو رد کر دی جائیں گی۔ اگر صراط مستقیم پر آ جائے، حسین کے خیمے میں داخل ہو جائے تو نمازیں بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہیں۔ محمد والے محمد بلن تک سے بلن تک بتلائیے تاریخ کی کوئی بھی کتاب یہ کہتی ہو کہ حر نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حر کو رومال سیدہ نصیب ہوا۔ اگر کوئی چیز حر کی نجات کا ضامن بنی ہے تو وہ حسین کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ تاریخ کے اندر اگرچہ مجھے یہ گفتگو نہیں کرنی تھی، کسی اور جگہ پر جانا ہے، لیکن اب بات آ گئی تو سنتے چلیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قسمت کی باتیں ہیں، تقدیر کا کھیل تھا، حر یہاں آ گئے وہاں چلے جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں دو شخصیات ہیں جس نے رات بھر سوچا ہے۔ تاریخ میں دو شخصیات ہیں جس نے رات بھر سوچا ہے۔ ایک حسین کے خیمے میں آ گیا، ایک یزید کے خیمے میں چلا گیا۔ تو کیا صرف قسمت کا کھیل تھا؟ نہیں، قسمت کا کھیل نہیں تھا۔ کچھ معرفتیں اس انداز کی ہوا کرتی ہیں کہ جو انسان کو کہیں لے جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو حضرت حر علیہ السلام کہ جو علیہ السلام بن گئے۔ آج حر کا نام لیا جاتا ہے تو علیہ السلام ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ جو حسین کے خیمے میں آ جائے پروردگار کی سلامتیاں اس پر ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کون تھا؟ عمر سعد۔ عمر سعد کربلا میں جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار تھا نا، عمر سعد۔ عمر سعد کو یزید نے پیشکش کی تھی کہ میں تجھے حسین کے قتل کے بدلے میں، اس لشکر کی سپہ سالاری کے بدلے میں، کیونکہ بہادر تھا، اپنے قبیلے کا ایک نامور شخص تھا، لہذا یزید نے بلایا اور کہا کہ میں تجھے شہر رے کی حکومت دوں گا، شہر رے کی حکومت دوں گا، اور اس کے علاوہ کئی ہزار درہم و دینار کی باتیں بھی ہوئی کہ یہ سب عمر سعد کو ملے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عمر سعد نے بھی رات بھر سوچا ہے، رات بھر عمر سعد نے سوچا ہے کہ اس خیمے میں آ جائے یا اس خیمے میں چلے جائے۔ اب یہ خیمے کا لفظ میں ظاہر ہے استعارتاً استعمال کر رہا ہوں،
اور حضرت حر نے بھی رات بھر سوچا ہے کہ کیا اس خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں نہیں چلے جانا چاہیے، روز قیامت رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عمر سعد نے رات بھر سوچا، اس کا بیٹا اس کے پاس آیا تھا، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بابا کیا آپ، ایک ہوتا ہے کیش اور ایک ہوتا ہے ادھار، ہے نا، دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے ادھار منع ہے، تو عمر سعد کے بیٹے نے آ کر عمر سعد سے کہا کہ بابا کیا آپ کیش کو ادھار پر ترجیح نہیں دیں گے؟ یہ تو کیش مل رہا ہے آپ کو، رہ کی حکومت، یہ جو رہ کی حکومت آپ کو ملنے جا رہی ہے یہ تو کیش ہے، اور وہ جو آپ کو حسین کے خیمے میں داخل ہونے کے بعد ملے گا، کیونکہ وہاں تو قتل ہے، وہاں تو خون ہے، وہاں تو شہادت ہے، وہاں پر جو ملے گا وہ تو اس دنیا سے جانے کے بعد روز قیامت پروردگار نے وعدہ کر کے رکھا ہے، وہ تو ادھار ہے۔ تو آپ کیش کو ترجیح دیں گے یا ادھار کو ترجیح دیں گے؟ یہ جملہ تھا اس کے بیٹے کا، جس کی وجہ سے عمر سعد ایک مرتبہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کیش کو ترجیح دوں گا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیش نہیں ہے، یہ بھی ادھار ہے، بلکہ وہ کیش تھا، ارے جو حسین کے بالین پر آ جائے، حسین جس کے بالین پر پہنچ جائے، جس کے سر کو حسین اپنے رخساروں پر رکھ دے اور کہے کہ جا تجھے جنت کی بشارت ہے، یہ ادھار ہے یا کیش ہے؟ لیکن بدقسمت تھا، بدقسمت اس معنی میں نہیں تھا، بدقسمت اس معنی میں نہیں تھا کہ اس کی قسمت ہی خراب تھی، نہیں، اس کے پاس معرفت نہیں تھی، عمر سعد کے پاس یہ معرفت نہیں تھی، لہذا یزید کے خیموں کی طرف چلا گیا۔ اور حر بھی ایک رات تفکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور حر کا بیٹا اسے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ حر کے بیٹے نے حر کا ساتھ دیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تائبین میں سے قرار پاؤں گا، حسین کی بارگاہ میں چلیں گے، توبہ کریں۔ علماء نے لکھا کہ شاید وجہ یہ رہی تھی، اب میں اس مقام پر آنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، مصائب میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئے گی، کہ جب رستہ روکا تھا نا مقام ذو حسن پر، جب یہ قافلہ پہنچا تھا حسین کا، سید الشہداء نے خیمے لگا دیے تھے، اس مقام پر کچھ گفتگو اور کلام ہوا کہ جو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک موقع پر جب حر نے جانے نہ دیا نا، مدینے کی طرف بھی جانے نہ دیا، کوفے کی طرف بھی جانے نہ دیا، تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا حر کو۔ کیا کہا تھا؟ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس موقع پر حر نے کہا تھا کہ کائنات کا کوئی اور شخص اگر مجھے یہ جملہ کہتا نا تو میں دوبارہ پلٹ کر اسے یہی جواب دیتا، لیکن آپ کی مادر گرامی کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حر کی معرفت تھی جناب سیدہ کے حوالے سے، جو حر کو حسین کے خیمے میں لے۔ تو یہ بات صرف قسمت کی نہیں ہے، انسان اپنی معرفت کو بڑھاتے چلے جائے، حسین کے خیمے میں آتا چلا جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ تو گفتگو یہ جاری تھی کہ اصول مذہب کربلا کے آئینے میں توحید پر گفتگو جاری رہی۔ عرض یہ کیا گیا کہ دیکھیے، اگر حسین ہاتھ میں آ چکے ہیں، اگر کسی کے دل کا تار حسین سے جڑ چکا ہے، اس کا مطلب توحید سے جڑ چکا ہے، اس کا مطلب وہ پروردگار کا تقرب اختیار کر چکا ہے۔
کل عرض کیا کہ زیارات کے جملے یہی ہے کہ ہم پروردگار کا تقرب اختیار کر رہے ہیں حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ چلیے اب چونکہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم نے کچھ ایسے اصولوں کی طرف بھی آنا ہے کہ جو فقط ہمارے ساتھ خاص ہیں، جن میں سے عدل بھی ہے، امامت بھی ہے، ودا بھی ہے، رجعت بھی ہے۔ لہٰذا آج کی حد تک کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں سید الشہداء کے ارتباط کے ساتھ۔ یہ جو سید الشہداء کا رسول کے ساتھ رشتہ ہے نا، 3 مراحل کے اندر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں یہ نبوت سید الشہداء کے ساتھ کس طریقے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے رسول کے اس دنیا سے رحلت کے بعد کس انداز کے اندر سید الشہداء اپنے نانا کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تیسرا موقع ہے کربلا کے بعد کربلا کے واقعے کو نبوت کے ساتھ کیسے جوڑا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو دوسرے مرحلے کی طرف آئیں گے اور تیسرا مرحلہ پھر کی گفتگو۔ یقیناً ہم ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کو سماعت فرما چکے ہیں کہ جب رسول زندہ ہے تو حسین کے ساتھ کیا رویہ ہے، جب حسین پشت پر آ جاتے ہیں تو رسول سجدے کو طول دے دیا کرتے ہیں، منبر پر موجود ہیں۔ اگر کھیلتے کھیلتے حسن اور حسین آ جائیں گے تو کیا کیا جائے گا، یہاں پر خطبے کو روکا جائے گا۔ خطبے کو روکنے کے بعد ایک مرتبہ حسن اور حسین کو گود میں لیتے ہیں، منبر پر بٹھاتے ہیں، گویا رسول بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہاں پر کوئی میری زندگی میں بھی بیٹھ سکتا ہے تو وہ حسن اور حسین ہیں۔ مرنے کے بعد، جانے کے بعد خبردار جھگڑا نہ کرنا، میں تو زندگی میں بٹھا کر جا رہا ہوں، نیابت تو بعد میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات۔ تو کس انداز کے اندر رسول ایک مرتبہ حسن اور حسین کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد خطبے کو جاری کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر میں رکنا چاہوں گا اور چند عرائض آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اگر تحمل اور برداشت ہے تو ایک مرتبہ مل کر بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے۔ دیکھیے یہ بتلائیے کہ کیا کسی خاصہ یا عامہ کی کسی کتاب نے، کسی مفتی نے، کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی شخص نے اس کائنات کے اندر یہ بات کہی کہ کیا یہ نانا کی سنت ہے کہ نواسے کو ممبر پر بٹھائے؟ اب میرے تو نواسے نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص ممبر پر آ جائے کہ جس کے نواسے ہوں تو کیا یہ سنت رسول قرار پائے گی کہ وہ نواسوں کو لے، گود میں لے لے اور ممبر پر بٹھا دے؟ ہے یہ سنت نبی؟ ہے یہ سنت نبی؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت نبی ہے کہ نواسے جب آ جائے ممبر محفل کے اندر تو انہیں لے لیا جائے، ممبر پر بٹھایا جائے اور پھر گفتگو کو مکمل کیا جائے؟ کوئی ہے اس بات کا دعوے دار اس کائنات کے اندر جو یہ کہے کہ یہ نانا کی سنت ہے کہ نواسوں کو اوپر بلایا جائے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب کہ بات کچھ اور ہے نا۔ اچھا یہ بات جو میں نے آپ سے کہی نا کہ یہ نانا کی سنت نہیں ہے کہ نواسوں کو ممبر پر لے کر آیا جائے، یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس جو بھی حکم شرعی آتا ہے نا وہ 3 انداز کے اندر آتا ہے۔ اگر سنت ہے نا، سنت کے ذریعے سے اگر کوئی حکم شرعی ثابت ہونا ہے تو وہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے قول معصوم۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ میں وضاحت کروں گا ٹھہر ٹھہر کر اور انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے اس مطلب سے۔ پہلا طریقہ ہے قول معصوم۔ دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے فعل معصوم۔
تیسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے وہ ہے تقریر معصوم. یہ نام یاد رکھیے گا، وضاحت میں کرتا چلوں. قول معصوم کے جس کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معصوم نے کوئی قول ارشاد فرما دیا اپنے زبان مبارک سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ثابت ہو جائے گا. مثلا رسول نے آ کر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بخاری کی روایت ہے، نماز ایسے پڑھو کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اب یہ رسول نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک سے بتلا دیا کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول پڑھ رہے ہیں. اب اگر رسول سجدگاہ، اب اگر رسول اپنی پیشانی تربت پر رکھتے ہیں، سجدگاہ پر رکھتے ہیں، تو نماز ویسی پڑھی جائے گی جیسی رسول پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ روزے میں آ جائیے، روزے کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ بیان کیا گیا بھائی روزے کے اندر ابتدا کا وقت کیا ہے، انتہا کا وقت کیا ہے. مختلف فقہی ابواب کے اندر مختلف ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں، یہ تمام کی تمام روایات قول معصوم کا مصداق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معصوم نے ارشاد فرما دیا، یہ حکم شرعی ثابت ہو جائے گا. یہ ہے پہلا انداز. دوسرا انداز کہ جس کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے فعل معصوم. فعل کہتے ہیں کام کو، یہ اردو والا فعل نہیں ہے، یہ فعل ہے، فا عین اور لام، فعل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ فعل پاس والا فعل نہیں ہے، یہ فا عین لام والا فعل ہے، کام. ٹھیک ہے، فعل معصوم. ٹھیک ہے، تو معصوم کا فعل ہوتا ہے اور جو غیر معصوم ہوتا ہے ان کا یہ لام فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. تو فعل معصوم کے ذریعے سے کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی حکم شرعی فعل معصوم کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ایسے کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو، لیکن خود کرتے چلے ایسے آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہاں یہ کام جائز ہے یا یہ کام واجب ہے یا یہ کام مستحب ہے. یہ تمام چیزیں اپنی شرائط اور شروط کے ساتھ ابواب فقہ کے اندر ثابت کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے کوئی حکم شرعی فعل معصوم کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب معصوم کسی کام کو انجام دے رہے ہیں اور وہ اس صدد میں ہے کہ یہاں پر وہ حکم شرعی بیان کر رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھتے پڑھتے مثال کے طور پر انہوں نے سجدے کو طول دے دیا، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ نماز میں سجدے کو طولانی کرنا جائز ہے. رکوع کو طولانی کر دیا، اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ رکوع کو طولانی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، فعل معصوم سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر حکم شرعی ہے کہ یہ کام جائز ہے. معصوم جو کام کر رہے ہیں اس سے جواز تو حد عقل سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم کوئی کام انجام دے رہے ہوں اور وہ جائز نہ ہو، یہ عصمت کے برخلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لہذا فعل معصوم کے ذریعے سے کچھ حکم شرعی بھی ثابت ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے تقریر معصوم. تقریر معصوم کیا ہوتا ہے؟ تقریر معصوم یہ ہے کہ معصوم نے دیکھا کہ فلاں فلاں شخص یہ کام کر رہے ہیں، مقام تقیہ کا مقام بھی نہیں تھا، خوف کا مقام بھی نہیں تھا، چھپانے کا مقام بھی نہیں تھا، اس کے باوجود یہاں پر آ کر اگر معصوم خاموش رہ جائے تو یہاں سے بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل جائز ہے، یہ فعل حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے. اگر کام غلط ہو رہا ہوگا تو تنبیہ کی جائے گی، اگر کام غلط ہو رہا ہوگا تو تنبیہ کی جائے گی، روکا جائے گا. مثال کے طور پر تقریر کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ایک شخص خبر دیتا ہے تو یہ خبر میرے نزدیک ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی حجیت ہے یا نہیں ہے.
یہ میرے نزدیک حجت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ جو ہمارے پاس روایات ہے، یہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے؟ بہت گاڑی گفتگو ہو گئی آج، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ لیکن اگر تحمل رکھیں گے تو ایک مطلب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس روایات جو ہے نا دو اقسام کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خبر متواتر اور ایک ہوتی ہے خبر واحد۔ متواتر کیا ہوتی ہے؟ اتنے سارے لوگوں نے مل کر ایک ہی روایت کی، حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ خبر ایک بندے نے نقل نہیں کی ہے، ہزاروں لوگوں نے آ کر اس خبر کو نقل کیا، تو یہ خبر متواتر ہے۔ یقین آور ہوتی ہے، جو بھی عقل مند شخص ہے کبھی بھی ایسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ مولا کے معنی میں آ کر بحث اسی لیے کی ان لوگوں نے، اس لیے کہ خبر کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خبر مانی جائے گی، تواتر ہے۔ اسی لیے جھگڑنا شروع کر دیا کہ بھائی مولا کا معنی کیا ہے، حدیث کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ خبر ہے، متواتر تھی۔ اب مجھے اس گفتگو میں نہیں جانا، مولا والی گفتگو میں۔ تو ایک خبر ہوتی ہے خبر متواتر، دوسری خبر ہوتی ہے خبر واحد، جو ایک شخص سے نقل ہوتی ہے۔ ایک چین ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا اس کے بعد والے کو بتاتا ہے، اس کے بعد والا اس کے بعد والے کو بتاتا ہے، اور کسی کتاب کے اندر شیخ صدوق نے، شیخ قلینی نے، شیخ طوسی نے اسے نقل کر دیا، وہ کتاب ہم تک پہنچ گئی۔ یہ جو ہمارے پاس وسائل الشیعہ ہے، یہ جو ہمارے پاس بحار الانوار ہے، یہ جو ہمارے پاس اصول کافی، فروع کافی، تہذیب ملا یازر الفقیہ، یہ جتنی کتابیں کتب اربعہ ہماری مستند کتابیں موجود ہیں، اکثر روایات ہمارے پاس خبر واحد ہیں۔ خبر واحد ہے یعنی ایک شخص نے دوسرے سے نقل کی، دوسرے نے تیسرے سے نقل کی، تیسرے نے اس سے نقل کی، نقل ہوتی ایک کے ذریعے سے نقل ہوتی آئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے نقل کی کہ متواتر ہو جائے۔ اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو ایک خبر ہے، ایک شخص کی خبر دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو دے رہا ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کیا میرے لیے اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کی دلیل، مختلف دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور معصوم کے اندر اسی انداز کے اندر روایات کو نقل کیا جاتا تھا۔ جو امام کے اصحاب تھے وہ اسی انداز کے اندر حکم شرعی ایک دوسروں کو بتلاتے تھے، لیکن امام نے آ کر کبھی کسی کو منع نہیں کیا، کبھی کوئی تنبیہ نہیں کی کہ یہ انداز غلط انداز ہے، یہ انداز ٹھیک انداز نہیں ہے، طریقہ کوئی اور ہونا چاہیے حکم شرعی حاصل کرنے کا۔ جب کوئی تنبیہ نہیں آئی تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ طریقہ جائز اور شرعی طریقہ ہے کہ اس انداز سے حکم شرعی لیا جائے، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، قول کے ذریعے سے حکم ثابت ہوگا، فعل کے ذریعے سے حکم ثابت ہوگا، تقریر کے ذریعے سے حکم ثابت ہوگا۔ ہر حکم قول، فعل اور تقریر کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس جو حکم ہے یا قول سے ثابت ہے، یا فعل سے ثابت ہے، یا تقریر سے ثابت ہے۔ سماعت ساتھ ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قول سے بھی ثابت ہیں، فعل سے بھی ثابت ہیں، تقریر سے بھی ثابت ہیں۔ ایک علی علی کرنا، ایک حسین حسین کرنا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات۔ قول سے کیسے ثابت ہے؟ رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ نعرہ تو بنتا ہے نا علی کے نام پر، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ قول ہے یہ رسول کا، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ فعل کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، جب علی کا تذکرہ آتا تھا رسول مسکرا دیتے تھے، جب کوئی فضیلت آتی تھی رسول مسکرا دیتے تھے۔ رسول تو رسول، جبرائیل آیتیں لے کر آ رہے ہیں، رسول خاموش ہے۔
تقریر معصوم کے ذریعے سے علی کی فضیلت، علی کا ذکر، تو علی علی کرنا قول رسول سے بھی ثابت ہے، فعل رسول سے بھی ثابت ہے، تقریر رسول سے بھی ثابت۔ حسین حسین کرنا قول رسول سے ثابت ہے۔ جب وقت ولادت ہوا تو رسول نے فرمایا یا علی یا فاطمہ ان امتی سیقتلک، میری امت اسے قتل کر دے گی۔ اس کے بعد رسول نے گریہ کیا، خود حسین پر گریہ کیا، رسول نے گریہ کیا، فرمایا من بکا، جو حسین پر گریہ کرے میں روز قیامت اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ قول بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، تقریر موجود ہے، خود سیدہ گریہ کر رہی ہے، رسول ساتھ ساتھ گریہ کر رہے ہیں۔ تو بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو قول، فعل اور تقریر دونوں تینوں سے ثابت ہیں۔ ایک علی علی کرنا قول سے بھی ثابت ہے، فعل سے بھی ثابت ہے، تقریر سے بھی ثابت ہے، ایک حسین حسین ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ بات میں نے عرض کیوں کی کہ حسن اور حسین آئے محفل کے اندر، رسول نے منبر پر بلا لیا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ فعل معصوم کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ رسول کا فعل تھا یا فعل نہیں تھا؟ یہ رسول کا فعل تھا۔ حسن اور حسین محفل میں آئے، کائنات کے رسول نے ایک مرتبہ دونوں کو لیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد خطبے کو مکمل کیا، تو یہ رسول کا فعل تھا، اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کائنات کا کوئی مفتی بھی یہ نہیں کہتا کہ نانا کے لیے یہ سنت رسول قرار پائی ہے کہ نواسے کو منبر پر لے کر آ جائے۔ اس کا مطلب ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر یہ نانا نواسے کو نہیں بلا رہا ہے، نبوت امامت کو منبر پر لے کر آ رہی ہے۔ یہ نانا اور نوازی کے رشتے کی بات نہیں تھی، یہ نبوت کی امامت کے تسلسل کی بات تھی۔ یہ رسول بتلانا چاہتے تھے، مقام حسن اور حسین بتلانا چاہ رہے تھے، وگرنہ کوئی مفتی تو آ کر یہ بات کہتا نا کہ نانا کے لیے مستحب ہے کہ نواسا جب آ جائے تو اسے منبر پر لے لیا جائے۔ تو اندازہ کر رہے ہیں رسول کی زندگی کے اندر کس انداز کے اندر رسول اس نبوت کے رشتے کو حسین کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے، رسول کی رحلت کے بعد، میں کیا کروں، دامن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، رسول اس دنیا سے چلے گئے، رسول کی رحلت کے بعد کس طریقے سے سید الشہداء نبوت کے ساتھ مرتبط اور نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ موقع کہ جس موقع پر مروان نے ولید سے کہا کہ ولید اگر حسین آج چلے گئے تو پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں آئیں گے، جو پہلی محرم کو میں نے ذکر کیا، اس موقع پر اسی دن جب حسین ابن علی گھر کو پلٹے ہیں اور گھر کو جانے کے بعد صبح نمودار ہوئی ہے، صبح نمودار ہونے کے بعد حسین ابن علی ایک مرتبہ اپنے نانا سے کچھ جملے کہے ہیں، کچھ مخاطب ہوئے ہیں۔ دیکھیے کربلا نبوت کے ساتھ کیسی متصل نظر آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو جو اہم ترین باتیں ہیں کہ کس انداز کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رسول کے ساتھ ایک رابطہ ایجاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں اسی رسول کا نواسا ہوں، اور صرف نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے، یہ نبوت اور امامت کا رشتہ ہے۔ کس انداز کے اندر؟
اگلے دن جب صبح ہوئی ہے تو مروان نے کہا کہ حسین یزید کی بیعت کر لو، اگر یزید کی بیعت نہ کی تو تم قتل کیے جاؤ گے، اور اگر بیعت کر لیتے ہو تو دین اور دنیا ہر اعتبار سے بہتر چیز تم کو ملے گی۔ جانتا نہیں تھا کسے دنیا اور دین کی باتیں بتلا رہا ہے، جس کی ٹھوکر میں ہو۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بتلانا چاہتے تھے حسین؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمیں دین اور دنیا کی باتیں بتلائے گا، دنیا اور آخرت کی باتیں بتلائے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بالآخر ہر شخص کو پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پلٹ کر تو سب کو پروردگار کی طرف جانا ہے، لیکن حسین ایسے پلٹے پروردگار کی طرف کہ پروردگار نے خود پکار کر کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہر شخص نے پلٹ کر جانا ہے پروردگار کی طرف، لیکن جسے پروردگار اپنی طرف پلٹائے، جسے پروردگار اپنی طرف بلائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ فرمایا مروان میں اس اسلام کو سلام کرتا ہوں کہ جس کا نگران یزید ہو۔ میں نے شاید یہاں پر کہا تھا، نہیں کہا تھا، نہیں معلوم، کہیں اور کہا تھا، حسین ابن علی نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ ہو سکا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہر دشمن کا تا قیامت تک نام ایسا ہو سکتا ہے کہ ممبر پر نہ لیا جا سکے، لیکن ایک قاتل ایسا ہے، ایک دشمن ایسا ہے کہ جس کا نام ممبر سے کبھی نہیں رکے گا، اور وہ ہے یزید کا۔ حسین ابن علی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی اس نام کو پسند نہیں کر رہا۔ کہا کہ ایسا شخص دین کا نگران بنے گا۔ پھر فرمایا دیکھیے کہاں سے جوڑا ہے حسین ابن علی، کہا کیا تو اسی دین کی بات کرتا ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور دین کی بات کرتا ہے؟ مروان نے کہا اور کون سا دین ہوگا؟ وہی دین جو آپ کے نانا کا دین۔ کہا تو تو نے میرے نانا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ان الخلافت محرمۃ علی، اپنے نام نہیں لے سکتا، خلافت آل امیہ پر حرام ہے، کیا تو نے نہیں سنا میرے نانا کا یہ فرمان؟ مروان کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس کے بعد 27 رجب کی رات کو امام حسین رسول کے قبر پر گئے اور کیا کہا؟ مزار رسول کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے لگا کر کیا کہا؟ نانا میں آپ کا حسین ہوں، میں آپ کا سبط ہوں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، آپ کا جگر گوشہ ہوں۔ نانا آپ کا جو یہ آپ کی امت ہے یہ مجھ سے آپ کا جوار اور آپ کا پڑوس چھیننا چاہتی ہے، آپ گواہ رہے۔ ساری رات مزار رسول میں حسین بیٹھے رہے، کیا بتلا رہے تھے مدینے والوں کو؟ دیکھو میں امامت کا حقدار ہوں، لیکن کون سی امامت کا حقدار ہوں؟ جس کا سلسلہ نبوت سے جڑتا ہے، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف گویا ہوئے حسین اور کیا کہا؟ اے اللہ تجھے معلوم ہے حالات میرے بابا اور بھائی کے وقت سے کتنے بدل چکے ہیں؟ یعنی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے بابا بھی اس مقام پر ہوتے اور میرے بھائی بھی اس مقام پر ہوتے تو وہی کرتے۔ کوئی بعد میں آ کر یہ نہ کہے کہ حسین کو جنگ پسند تھی، حسن کو صلح پسند تھی، نہیں، حالات کا تقاضا یہ تھا۔ اب ضرورت ہے کہ نانا، میری ماں، میرے بابا اور میرے بھائی کے قاتلوں سے پردہ اٹھایا جائے۔
سمجھ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ اس خوابیدہ امت محمد کی آنکھیں کھولی جائیں، انہیں خواب خرگوش سے بیدار کیا جائے۔ تو بہتر جانتا ہے پروردگار، اگر اب بھی یہ کام نہ ہوا تو پھر قیامت تک کبھی نہ ہو سکے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت تا قیامت تاریکی کے گرد میں دب کر رہ جائے گی۔ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ تیری توحید اور میرے نانا کی تجدید تبلیغ کی جتنی ضرورت ہے اس سے تو ہی آگاہ ہے۔ یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک فروعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں پروردگار تیری توحید اور میرے نانا کی نبوت۔ دیکھ رہے ہیں کربلا کے آئینے میں اصول مذہب سیکھی، کس انداز میں حسین ابن علی اس توحید اور اس نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کل جو ایک عہد اور وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ اب اس بات کو مکمل بھی کروں گا، اور مروان کے ساتھ امام حسین کا ایک مکالمہ ہے جس کا تذکرہ کل بھی کیا تھا میں نے، انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر، کیونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی، توحید نبوت اس انداز کے اندر راسخ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بتلاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دیکھو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اصلاح امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہو۔ کون سی اصلاح؟ نماز روزے ٹھیک کرنے تھے کیا؟ مسئلہ یہ تھا ان کی توحید نبوت چاہ رہی تھی۔ اگر حسین ابن علی ہے توحید بھی باقی ہے، نبوت بھی باقی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج 4 محرم ہو گئی، حسین ابن علی کا کاروان کربلا تو پہنچ چکا ہے، لیکن میں بات کو وہاں سے شروع کروں گا کہ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ ابتدا کے اندر کچھ تذکرہ ہوا کہ آیا تھا بہت دیر سے لیکن کمال ہے، آیا تھا بہت دیر سے لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ مولا ہم آپ سب کے حر بیٹھے ہیں، مولا ہم سب آپ کے حر بیٹھے ہیں، نہیں معلوم ہمارا گناہ حر سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ اس ذکر کے دوپہر سید الشہداء ہمیں وہ رومال تو نصیب نہیں ہو سکتا جو حور کو نصیب ہوا، لیکن ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ تو مل سکتی۔ ہمارے ان گناہگار آنسوؤں کو اس رومال میں جگہ تو مل سکتی ہے کہ روز قیامت ہماری شفاعت کی ضامن بن سکے۔ جانتے ہیں اور کا قافلہ جب ذو حسم کے مقام پر پہنچا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اگر چراغوں کو بجھا دیا جائے تاکہ کوئی رونے میں شرمائے نہیں۔ حور کا قافلہ جب ذو حسم کے مقام پر پہنچا ہے، اس مقام پر حسین ابن علی نے اپنے خیموں کو لگایا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ آتا ہے، 1000 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جس لشکر کی سرداری حور کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ لشکر قریب آتا ہے، حسین ابن علی کیا دیکھتے ہیں
کہ یہ لشکر بہت پیاسا ہے. حسین ابن علی نے پہلے تو اس لشکر کے تمام افراد کو پانی پلایا ہے. ایک شخص تھا ابن تعان، اسی لشکر کا فرد تھا. وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں ہر کے لشکر میں شامل تھا اور میں بہت تھک چکا تھا، میری سواری بھی بہت پیاسی تھی، لہذا میں سب سے آخر میں پہنچا تھا. جب میں پہنچا تو حسین ابن علی میرے پاس آئے اور مجھے پانی دیا، بلکہ پانی دینے سے پہلے کہا کہ سواری کو بٹھاؤ. جب میں نے سواری کو بٹھایا ہے، سواری کو بٹھانے کے بعد حسین ابن علی میرے پاس پانی کا کاسا لے کر آتے ہیں، کاسا آب لاتے ہیں اور لا کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ میں پانی پینا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میں پانی نہیں پی سکا. یہ شخص بیان کرتا ہے حسین ابن علی نے اس کاسے کو اپنے ہاتھ میں لیا. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے اس کاسے کو اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ اس شخص کے قریب گئے اور اس کاسے کو اس کے ہونٹوں کے قریب لگایا. اب مقاتل نے یہ جملے تو نہ لکھے، لیکن میں کہوں گا اے ابن تعان، ارے کچھ پانی محفوظ کر لے. کل حسین کربلا کے میدان میں خیموں سے التش کی صدائیں آئے گی. آج گھوڑوں کو پانی پلانے والا، کل اس کی بچیاں التش کر رہی. اللہ اکبر. کیا کریم آقا ہے حسین، کیا کریم آقا ہے حسین. ارے جو جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کرے اس کی بیٹیاں. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، اذان مکمل ہوئی، اقامت مکمل ہوئی. امام نے حر سے کہا حر کیا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی الگ نماز پڑھو گے؟ دیکھیے حر کو معرفت تھی. ایک مرتبہ حر نے کہا نہیں آقا آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. امام کے پیچھے حر نے نماز پڑھی ہے. اسے کہتے ہیں معرفت. کچھ تھا حر کے پاس. پروردگار ہمارے دل بھی اسی طریقے سے کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم حسین کی محبت دل میں رکھتے ہیں. ایک مرتبہ نماز مکمل ہوئی ہے. نماز مکمل ہونے کے بعد اور حسین کو نہ مدینہ جانے دیتے ہیں نہ کوفہ کی طرف جانے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کو نہ مدینہ جانے دیا جائے نہ کوفہ جانے دیا جائے. ایک مرتبہ حسین ابن علی جیسے ہی یہ بات سنی کہا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حر نے کہا کہ سرکار، اے آقا، میں آپ کے مادر گرامی کے لیے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا. کسی نے کہا کہ ہمیں فلاں راستہ معلوم ہے. اب حسین ابن علی کربلا کے میدان کی طرف چل دیے اور حر کا لشکر بھی حسین کے پیچھے پیچھے ساتھ چل دیا. شاید یہ حر کی تبدیلی کے اوقات تھے. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جب 9 محرم کو شب عاشور حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی. ارے جو حسین کے خیمے میں آنا چاہتا ہے آ جائے. رات بھر یہ رات کیا تھی، اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتے تھے. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے بلایا، کہا بیٹا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. روز قیامت نانا رسول اللہ، حسین کے نانا رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ارے چلو
میں حسین کے خیموں کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن جانتے تھے کہ جرم بہت بڑا ہے، اس لیے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں لانے والے اگر کوئی ہے تو وہ حر ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا ہوگا اور حر اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ چلے۔ میرا دی کہتا ہے کہ جب حر حسین کے خیمے میں پہنچنے والے ہوں گے، ارے حسین خود استقبال کے لیے آئے ہوں گے، کہا ہوگا علی اکبر، ارے عباس چلو ہمارا مہمان آیا ہے، چلو ہمارا مہمان آیا ہے۔ ایک مرتبہ حر حسین کے خیمے میں جو پہنچے ہیں، کہا آقا غلام شرمندہ ہے، بڑی خطا ہو گئی۔ حسین نے اس موقع پر ایک جملہ کہا ہے، مقاتل نے لکھا، جانتے ہیں کیا لکھا؟ یا حر انت حر کما سمت کا امک حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے کہا آقا ارے میرا گناہ سب سے بڑا ہے، مقتل میں سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ اب جو حر مقتل میں پہنچے، ارے گھوڑے سے زمین پر آئے ہوگے، حسین بالین پر پہنچے ہوگے، حر کا بیٹا بھی تھا، بیٹا بھی وقت رخصت ہوا ہوگا، بالین پر آیا ہوگا، حسین بالین پہ پہنچے ہوں گے، حر کے بیٹے کو اپنے سرانے رکھا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے آقا ابا عبداللہ، حر کے بیٹے کو اپنی گود میں رکھا، ارے کچھ ہی دیر بعد یہی کربلا کا میدان ہوگا، علی اکبر آواز دے گا، یا بتا بابا مدد کو آئیے۔ بوڑھا باپ جوان کی لاش پر نہیں پہنچے گا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین اکبر کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے۔ پروردگار ہمارا جرم ہم سے بڑا تو نہیں ہے، پروردگار یہ گناہگار بندے دنیا میں دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں نہ جانے کتنے گناہ انجام دے دیتے ہیں پروردگار، لیکن اس ذکر کے تو خیر ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو اپنے دل کے اندر حاجات رکھتے ہیں، پروردگارہ تمام کی حاجات کو بر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو اپنے دل میں کربلا کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگارہ ان کی اس تمنا کو قبول فرما۔ سب مل کر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر پڑھیے، السلام علی الحسین
وغیرہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، حاضرین محفل، بانیان محفل دنیا جہان کے اندر جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے مانے والے آباد پروردگارہ ان کی تمام حاجات کو بر فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، تمام کی جان مال عزت اور آبرو کے حفاظت فرما، تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب